درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد كلما ذكره ذاكرا وكلما غفل عن ذكره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ پاک کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اس کے بعد اللہ پاک کا مزید انعام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ جیسی اہم عبادت کے لیے جمع فرمایا. دنیا میں دو طرح کی محنتیں چل رہی ہیں، ایک حق کی محنت ہے اور ایک باطل کی محنت ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق کی محنت ہمیشہ چند ہی افراد کے ذریعے سے چلتی ہے، لیکن اس کی اڑان جب بھرتی ہے تب معلوم ہو جاتا ہے کہ تعداد دین میں اصل نہیں ہے، بلکہ کم تعداد کے ساتھ میں بھی صحیح چیز کی محنت کرنا یہ اصل ہوتا ہے. اسی وجہ سے مشہور ہے کہ غزوہ بدر میں 313 تھے اور سامنے کا لشکر تھا 1000 کے قریب، لیکن اللہ پاک نے 313 کو فتح نصیب کی اور 1000 کے لشکر کو شکست دی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ حق اور باطل، حق کے ساتھ میں ہمیشہ تعداد کم ہوتی ہے، لیکن جب آدمی چلنا شروع کرتا ہے، محنت کرنا شروع کرتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اسی وجہ سے میں نے 1-2 دن پہلے ایک جملہ پڑھا کہ کامیاب جب آدمی کامیابی کے لیے نکلتا ہے تو چلنے کے وقت میں اکیلا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی کروڑ پتی آدمی ہو، دنیا کا بڑا سے بڑا سیاست دان ہو، یا دنیا کا بڑا سے بڑا عہدے والا ہو، آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ جب چل رہا تھا تو اکیلا تھا. کامیابی کی منزل کے پیچھے جب وہ چل رہا تھا تو اکیلا تھا. جب وہ کامیاب ہو گیا، اس تک پہنچ گیا، تو اب اس کے پیچھے لاکھوں اور کروڑوں لوگ چلنے والے بن گئے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ بھی تنہے تنہا تھے. آپ نے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ کہہ لو، میرے چچا آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن سگا چچا اٹھ کر اپنے بھتیجے کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پتھر مارا، پتھر۔ جہاں آپ نے کہا کہ اے مکہ والوں، اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ہے، اگر میں کہوں کہ یہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کرے گا تو کیا تم میری بات تسلیم کرو گے؟ تو اس میں بھی سب سے پہلے پتھر مارنے والا سگا چچا تھا۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ سچائی اور حق اور باطل دونوں کو جب آدمی چلنا شروع کر دیتا ہے، اور حق کے ساتھ میں ہمیشہ تعداد کم ہوتی ہے اور باطل کے ساتھ میں تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ میں، سچ کے ساتھ میں ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں دونوں طرح کی محنتیں آج زوروں پر چل رہی ہیں، باطل بھی دم دبا کر محنت کر رہا ہے، اور اللہ ہمیں معاف کرے، ہم اسلام یہ حق ہے، اللہ کی تعلیمات یہ حق ہیں، قرآن پاک حق ہیں۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ جو آدمی تہجد کے لیے اٹھے وہ راستے سے چلتے ہوئے مسجد کے پہنچنے تک اس دعا کا خاص اہتمام کریں۔ اللہم انت حق، اے اللہ تو حق ہے، تیرا اسلام حق ہے، تیری بنائی ہوئی جنت حق ہے، تیری بنائی ہوئی جہنم حق ہے، تیرے نبی کا لایا ہوا دین حق ہے، تمام کا تمام حق ہے۔ یہ دعا کیوں سکھائی تہجد پڑھنے والے کے لیے؟ تاکہ اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ تو اسلام اور سچائی اور حق کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اور وہاں 1000 کے قریب لشکر ہیں اور تمام ہتھیار ان کے پاس موجود تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن میرے عزیز بھائیوں اللہ نے انہیں شکست دے کر دنیا کو دکھایا۔ ان شکست کھانے والوں کو آج تاریخ یاد نہیں کرتی ہے، لیکن میرے عزیزوں ان چند تعداد 313 کی تعداد کو آج ساری دنیا یاد کرتی ہے۔ غزوہ بدر ہر مسلمان جانتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ دنیا میں میرے بھائیوں دونوں محنتیں آج کام کر رہی ہیں، ہمیں صحیح اسلام کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم کوشش کا لفظ بولتے ہیں، اسلام 100% زندگیوں میں آ جائیں، اس کے لیے کار دارد، اس کے لیے آپ کو لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے، آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ آج تو سگا باپ بیٹے کے لیے دعا نہیں کرتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ صحیح 100% دین ہم میں آ جائے۔ لیکن میرے عزیزوں کوشش ضرور کرنی ہے، محنت ضرور کرنی ہے۔ وہ ہے نا، آپ نے مشہور سنا ہوگا، آج جو حرمین میں کبوتر ہیں ان کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے۔ جو حجاج اکرام ہیں ان سے آپ پوچھ لیے، حرمین یعنی دونوں مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دونوں کبوتروں سے بھرے پڑے ہیں۔ کیوں؟ آج بھی دیکھیے لاکھوں کی تعداد میں کبوتر ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے کہ ایک نے حق کا ساتھ دیا اور ایک نے باطل کا ساتھ دیا۔ آج ہم چپکلی دیکھتے ہیں یا گرگٹ دیکھتے ہیں تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے باطل کا ساتھ دیا۔ آپ کو میں مختصر سی تاریخ ان دونوں کی سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، میں نہایت اختصار کے ساتھ میں آپ کی کام کی بات نقل کر رہا ہوں، جب ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو ایک راستے سے کبوتر اپنی چونچ میں پانی لے کر جا رہا تھا، اپنی چونچ میں پانی لے کر۔ کبوتر کیسا ہوتا ہے؟ ہاتھی کی طرح بڑا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا پانی لے کر سون سے مارے پھر آگ مجھے، معمولی سے کبوتر، اور اس کی اس چونچ میں ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا ہے پانی، لیکن اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میں اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ تو ایک بوڑھی اماں نے راستے میں پوچھا، میاں صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کبوتر، بوڑھی اماں میں نے سنا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اور خلیل کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کی محنت چلا رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کہے گا ہاں بھائی جو میرے نبی کو بچانے کی کوشش کی ہے آج وہ کھڑا ہو جائے تو میں اسی بہانے سے بخشا جاؤں گا۔ تو میرے دل میں بوڑھی اماں خیال آیا ہے کہ ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے میں ایک قطرہ چوش میں پانی لے کر جا رہا ہوں۔
وہ بوڑھی ہمہ ہنسنے لگی، کہنے لگی تیری عقل ماری گئی ہے، وہاں ایسی آگ جلائی ہے نمرود نے کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا ہے تو وہ جل کر خاک ہو کر اندر گرتا ہے، اتنی زبردست آگ اس نے جلائی ہے، اب تو وہاں جائے گی تو بچے گی؟ تو کبوتر کہنے لگا بوڑھی اماں میرے ایک قطرے پانی سے مجھے معلوم ہے کہ یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن کل اللہ کہے گا کہ سچائی کا ساتھ دینے والے کھڑے ہو جائے تو میں اپنا نام تو لکھا سکوں گا۔ اور اسی دوسرے راستے سے گرگٹ آ رہا تھا اور وہ آتے آتے جہاں کر اس آگ کو پھونک رہا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے یہ روایت کہ گرگٹ کو جو پہلی وار میں مارتا ہے، پہلے ہی نشانے میں مارتا ہے، اس کو 10 نیکیاں اور 10 سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جو گرگٹ کو ایک ہی وار میں مارتا ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اسی کمبخت کی بدبخت کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک یہ سزا دی اس کو۔ کیا کہ وہ حضرت ابراہیم کی لگی ہوئی آگ کو پھونک مار رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ میرے اس معمولی پھونک سے وہ آگ بجھنے والی نہیں، آگ سلگنے والی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے دل میں بدنیتی آ گئی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کے لیے جلائی ہوئی آگ کو سلگا رہا تھا، تو یہ ایک باطل کا ساتھ بنا، ایک غلط چیز کا ساتھ دینے کی کوشش کی، تو اللہ نے کہا جہاں گرگٹ ملے اس کو مارو۔ اصل گرگٹ ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، یہ گرگٹ نہیں ہے جو ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں، اور چپکلی بھی اصل نہیں ہے، اصل گرگٹ ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں پائے جاتے ہیں، وہ بڑے نخروں سے چلتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں، یہ ان کی ایک قسم ہوتی ہے، چپکلی اور گرگٹ یہ ان کی قسم ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی نے کیا فرمایا، جہاں گرگٹ دیکھے اس کو مارو، کیوں کہ اس نے ایک برائی کا ساتھ دیا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، غار میں پناہ لی ہے، تو اب مکڑی نے جالا بنا، اس جالے میں کبوتر نے انڈے دیے، اس برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے کبوتروں کی محبت ساری دنیا کے مسلمانوں میں ڈال دی۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی خود کھانا نہیں کھائیں گے لیکن کبوتر کو کھانا کھلائیں گے، ہے نا؟ بعض لوگ پالتے ہیں، اس کو شوق سے پالتے ہیں، بعضوں کے فارم ہوتے ہیں۔ ہم جب گجرات جاتے تھے تو ممبئی کے اندر ایک گھومنے کی جگہ ہے، اس کا کچھ نام ہے میں بھول، ہم لوگ ہر مرتبہ وہاں جاتے تھے کھانے کے لیے، ناشتے کے لیے، جگہ نہیں تھی دوسری، وہاں پہنچتے تھے تو وہاں ہم نے کبوتر دیکھے تھے، ہر نمونے کے کبوتر، ہر طریقے کے کبوتر، دنیا کے کونوں کونوں سے انہوں نے وہاں کبوتر جمع کیے تھے۔ تو ہم لوگ اس وقت سوچتے تھے کہ اس میں ملتا کیا، کروڑوں کا روزانہ کا خرچہ تھا ان کا کھانے کا، اور ہر کبوتر کے لیے ایک الگ درخت تھا، جس ملک سے جو کبوتر لایا گیا ہے اس ملک کے درخت پر ہی وہ کبوتر بیٹھتا ہے، لیکن انہوں نے کروڑوں کا خرچہ روزانہ کر کے اس کبوتر کو پالا تھا۔ یہ کیا تھی میرے عزیزوں؟ سچائی کا ساتھ دینے والی کی محبت اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں میں ڈال دی، اور گرگٹ جہاں ملے، چاہے اس کی نسل ملے یا وہ خود ملے، اس کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جھوٹ اور غلط چیز اور باطل کی چیز کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ تو میرے عزیزوں، ساری دنیا میں اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرایا گیا کہ جہاں یہ ملے اس کو تم مارو۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے، دنیا میں دونوں محنتیں کام کر رہی ہیں، حق کی محنت ہو رہی ہے، باطل کی محنت ہو رہی ہے۔ باطل کی محنت بڑی شور و شب سے ہے، دیکھیے آج موبائل نے کتنے زوروں پر شور مچایا ہے۔ کچھ چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے میں 10ویں پاس کب ہوں گا، جب مجھے اچھا موبائل ملے گا، کہتا ہے نا۔ آج کل ڈیمانڈ ہے بچوں کے، میں جب تک اپنا ایگزام مکمل نہیں کروں گا جب تک مجھے اسمارٹ فون ہاتھ میں نہیں ملا جائے، جب تک مجھے لیپ ٹاپ ہاتھ میں نہ دیا جائے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ باطل کی محنت کام کر رہی ہے۔ اور اللہ معاف کرے، آج میں ٹوپی پہن کر صرف مسجد میں داخل ہوتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد اپنے پینچے بھی کھول دیتا ہوں، ٹوپی نکال کر جیب میں ڈال دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ لوگ کہیں گے، معاشرے میں کہیں گے، گلی میں کہیں گے کہ ٹوپی پہن کر آیا ہے۔ اللہ معاف کرے، سنت کے مطابق آپ کے نکاح ہوتے رہتے ہیں، اس نکاح میں بھی آپ لوگ ٹوپی جیب میں ڈال کر بیٹھتے ہیں، جب نکاح کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو پھر ٹوپی سر پر ڈال لیتے ہو۔ یہ
یہ محنت ہے اور ایک باطل کی محنت ہے کہ وہ ہر طریقے سے ہمارے اکثر نوجوانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. جیسے موبائل کہتا ہے ویسے نوجوان کا سسٹم چلتا ہے. ابھی کل ہم نے ایک کلپ سنی ہے، کاپتی کے اندر ایک بچے نے اپنے سگے باپ کو ریچارج کے لیے پیسے نہ دینے کی وجہ سے اس کے بدن کے 3 حصے کر دیے. بدن کے 3 حصے صرف انٹرنیٹ کے ریچارج کی وجہ سے، اور وہ بھی ریچارج کیوں کیا گیا تھا؟ پب جی گیم کھیلنے کے لیے. پب جی گیم کھیلنے کے جب ریچارج ختم ہو گیا تو باپ کے پاس جا کر کہہ رہا ہے کہ مجھے ریچارج کے لیے پیسے دے. تو باپ کہنے لگا بیٹا دن بھر بوریاں اٹھاتا ہوں، گھر چلانا میرا مشکل ہے، میں تجھے 500 روپے کیسے دوں؟ تھوڑے وقت تو گزار لیں پھر میں تیرا ریچارج. باپ کے پاس سادہ فون ہے، اس نیوز والے نے باپ کا فون بھی دکھوایا. باپ کے پاس سادہ فون ہے، ڈبل سم نہیں سنگل سم کا فون ہے باپ کے پاس، اور بیٹے کے پاس 35,000 روپے کا فون. اور باپ نے جب ریچارج کے لیے پیسے نہیں دیے تو باپ تھکا ہوا تھا دن کا، جا کر سو گیا ہے، اس کو کلہاڑی سے 3 ٹکڑے کر دیا. بچے کی عمر کم سے کم میرے بھائیوں 25-26 سال کی عمر ہے. یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ باطل نے اتنی محنت کی کہ جیسے موبائل کہہ رہا ہے ویسا میرا دماغ کام کر رہا ہے، جیسے موبائل سمجھا رہا ہے ویسے. اور آج کل تو انٹرنیٹ تو مفتی اور مولانا صاحب ہو گئے ہیں. جیسے گوگل مفتی صاحب کہتے ہیں ویسا ہم مان لیتے ہیں، جیسے گوگل انٹرنیٹ پر کہا جاتا ہے ویسے ہم تلاش کر لیتے ہیں. اس کی سب سے بڑی نحوست آج امت مسلمہ کو یہ لگ گئی کہ یہ امت اپنے اکابر علماء سے ٹوٹ چکی ہے. یہ سب سے بڑا خسارہ. اسی وجہ سے میں نے بہت پہلے ایک جملہ آپ کو نقل کیا تھا کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ گودرا کے اجتماع میں ہمارے حضرت کہتے تھے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب اس امت نے اسلام کی محنت کو، اپنے آپ کو اسلام کی محنت سے توڑ دیا اور اپنے اکابر علماء سے کٹ گئی تو اس امت کو باطل نے اپنا نوالا بنا لیا اور طرح طرح کے جھمیلوں میں لپیٹ کر اس کو پھینک دیا ہے. اب اس کو نکالنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اور حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ ہم نے اسلام کی محنت کو سرسری محنت سمجھی ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھاؤں اور میرا کام ختم ہو گیا. میں یہ سمجھ چکا کہ میں 5 وقت کی اذان دوں اور میرا کام ختم ہو گیا. میں یہ سمجھ لوں کہ میں 4 گشت کر لوں میرا کام ختم ہو گیا. میں یہ سمجھ لوں کہ میں 40 دن اور چرلا اور 4 مہینے لگا لوں میرا کام ختم ہو گیا. نہ میرے عزیزوں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی قبر کے گڑھے تک یہ کام ذمے میں لگا دیا گیا ہے کہ سچائی کی محنت کو دنیا کے کونے کونے میں لے کر پھرو. کنتم خیر امت اخرجت للناس. آج امت نے اس آیت کو محدود کر لیا ہے. محدود نہیں ہے، یہاں بیٹھنے والا اور مسجد میں آنے والا ایک مسلمان اور سچا ایمان والے کے ذمے ہے کہ وہ اسلام کی اپنی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے سچائی کے ساتھ میں اپنا کاروبار چلائیں، سچائی کے ساتھ میں اپنی زندگی کی ڈگر کو چلائیں. یہ میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کہ زندگی میں خوشیاں آئیں گی، زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، زندگیوں میں خوشحالی آئے گی. اگر سچائی کا دامن نہیں ہے، اگر سچائی ساتھ میں نہیں ہے، اگر مسلمانوں کے پاس امانت کا زیور نہیں ہے، اصل مسلمانوں کے پاس آنکھوں میں حیا نہیں ہے، اگر مسلمان کے پاس جھوٹ کو چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس کا ایمان اتنا سو گیا ہے کہ وہ کبھی سچ کی آواز کو بلند نہیں کر سکتا ہے. تو میرے عزیزوں، یہ بھی جملہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس آدمی کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کی آخری موت، میری زندگی کا آخری لمحہ اللہ کرے ایمان پر ہوگا یا نہ ہوگا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا. قحط پڑنے کی وجہ سے حضرت مدرسہ چلایا کرتے تھے. تو حضرت کے ذمہ بہت سے کام تھے، تو اس میں سے ایک کام ایک مدرسے کا بھی تھا. حضرت خود اپنا ذاتی مدرسہ چلائے. اس مدرسے میں ایک مرتبہ کھانے کا نظام ختم ہو گیا
تو حضرت نے کہا ہاں بھائی بچوں سنو، جس کو رہنا ہے وہ رہے، اللہ پر توکل کر کے اللہ انتظام کریں گے، جس کو نہیں رہنا ہے وہ چلے جائیں۔ تو میرے عزیزوں، ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا حضرت مجھے گھر جانا ہے۔ تو اس طالب علم کا عذر بھی معقول تھا، سمجھ میں آنے والا تھا، تو حضرت نے اسے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے آپ گھر چلے جائیں، لیکن جاتے جاتے اس بچے سے کہا آج تو ایک وقت کے کھانے کی نہ ہونے کی وجہ سے آج تو کھڑا ہو گیا ہے، کل امت لاکھوں مرتبہ ٹھوکر مارے گی، تو 5 وقت نماز بھی پڑھائے گا تو کہے گی کہ یہ مولوی اچھا نہیں ہے، تو ہمیشہ زندگی میں مسکراتا رہے گا تو یہ کہے گی کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، تب تو اپنے ایمان کا کیا کہے گا، تب تو تیرے ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ تو اس بچے کے سمجھ میں آ گئی کہ ہاں مجھے میرا ایمان بچانا ہے۔ اسی وجہ سے مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں کہ مدارس کا نظام، خانقاہوں کا نظام، مساجد کا نظام، مکاتب کا نظام صرف 5 وقت نمازی بنانا نہیں ہے، یہ سارا نظام اس وجہ سے ہے کہ ہم سچے مسلمان بن کر دنیا میں زندگی گزاریں، لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ نبی کا غلام ہے، یہ سچا عاشق رسول ہے۔ عاشق رسول یہ نہیں ہے کہ حسین کے نام پر بینڈ باجا بجایا گئے، عاشق رسول یہ نہیں ہے کہ جس حسین کے سر کو کاٹ کر اس کمبخت یزید نے نیزے پر ڈال کر گلیوں اور بستیوں میں ناچا، اسی کا نقل اور اسی کی حرکت اور اسی کا تماشا بنا کر آج میرا نوجوان ناچ رہا ہو۔ یہ کوئی عاشق رسول نہیں ہے کہ جس حسین کے لے کر نانا نے کندھے پر اپنی سواری کی ہو، جس حسین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہو، جس حدیث میں حسین کے لیے کہا گیا ہو کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جس حسین کو یہ کہا گیا ہو کہ حسین میرے سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس حسین کے والد کو کہا گیا ہو کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ تاکہ لوگوں کی امانت پہنچا کر آ جاؤ، یہ تمام کا تمام یہ عاشق رسول نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ڈھول تماشے کا نام اسلام نہیں ہے، ماتم منانا اسلام نہیں ہے۔ تم 10ویں ہی کو کیوں محرم مناتے ہو؟ 10ویں ہی کو کیوں اپنے گھروں میں کھچڑا بناتے ہو؟ 10ویں ہی کو کیوں تم اپنے گھروں میں دعوتیں کرتے ہو؟ میرے عزیزوں، اگر کرنا ہی تھا تو حضرت عمر فاروق جو 2 جہاں کا سردار بن کر زندگی گزارا، اس کے نام پر بھی تو مناؤ، وہ بھی تو 10 محرم ہی کو دنیا سے چلے۔ اگر منانا ہی ہے تو حضرت حسن کے نام پر بناؤ، یہ تو حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں حضرت حسن، ان کو زہر دی، سگی بیوی نے انہیں زہر دیا، وہ بھی تو اللہ کے یہاں شہید ہو گئے، ان کے نام پر بھی تو مناؤ۔ ارے میرے بھائیوں، تمہیں کس نے سمجھایا کہ ناچنے کا نام اسلام ہے؟ تمہیں کس نے سمجھایا کہ رونے اور گانے اور گلے پھاڑ لینے کا نام اسلام ہے؟ تمہیں کس نے سمجھایا کہ ناچنا اور گانا اور یہی اسلام کا طور اور طریقہ ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے، لوگ تمہیں اندھے بنا رہے ہیں۔ اندھے نہ بنو، اندھے نہ بنو، اندھے نہ بنو، صحیح اسلام کا فالو کرو، صحیح اسلام کے پیچھے اپنی زندگی گزارو۔ اگر کرنا ہی تھا تو کیا صحابہ کم تھے؟ ارے میرے بھائیوں، یہ تو نواسے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر گئے، جب دنیا سے چلے گئے، تو کیا صدیق اکبر نے ماتم منایا؟ کیا عمر فاروق نے ماتم منایا؟ کیا حضرت عثمان نے ماتم منایا؟ کیا حضرت علی؟ ارے یہ تو صحابہ تھے جن کو دنیا میں، اسی لیے میں نے آیت پڑھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو دنیا میں اللہ نے سرٹیفکیٹ ہاتھ میں بٹھایا۔ آج ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے، کوئی وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ ہاتھ میں اگر سرٹیفکیٹ دے دے کہ ہاں بھائی یہ تیرے لیے میں نے سرٹیفکیٹ، وہ تو ساری دنیا کو دکھاتا پھراتا ہے۔ ان لوگوں کو تو اللہ نے دنیا میں دے دیا کہ ہاں میں نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا، لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا رخ صحیح اسلام کے پیچھے لاؤ، اپنی زندگی کو صحیح اسلام کے پیچھے لاؤ۔ اسی لیے میں نے بات شروع کی کہ حق اور باطل کی محنت اللہ پاک اس ساری دنیا میں چلا رہے ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہم سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو اعمال میں لگائیں، اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ میں اعمال کریں، اپنی زندگی کے ڈگر کو صحیح ڈگر پر لائیں، اپنی زندگی کے رخ کو صحیح رخ پر لائیں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں، یہ کرنے کے کام ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک بوڑھی اماں کے گھر روزانہ جھاڑو لگایا کرتے تھے، روزانہ پانی بھرا کرتے تھے، روزانہ ان کے گھر کے چلے کو صاف کیا کرتے تھے، ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن جا کر ان کے گھر کے چلے کو لیپا کرتے تھے۔ یہ خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن کام کیا کر رہے ہیں؟
ایک مرتبہ رجسٹر میں نام لکھا گیا کہ ہاں بھائی فلاں گھر کی ذمہ داری فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی، تو ایک خانہ خالی تھا، سامنے بوڑھی اماں کا نام تھا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا یہ جگہ خالی ہے، میں خدمت کرتا ہوں. تو اب دور تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. حضرت نے کہا نہ یہاں پر کوئی کام کرتا ہے، لیکن انہوں نے نام لکھوانے سے منع کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے، حضور کی صحبت میں اپنی زندگی گزاری تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلیٰ اخلاق والے صحابی تھے حضرت ابو بکر، تو انہوں نے کہا اپنا نام نہیں لیا کہ میں خدمت کرتا ہوں، کہا بھائی کوئی خدمت کرتا ہے، رہنے دو، جگہ خالی رہنے دو. تو حضرت عمر فاروق کو شک آ گیا کہ ہاں ہو نہ ہو یہاں کوئی خدمت کرتا ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ مغرب کے وقت میں گھر کا پہرا دیا، گھر کے پیچھے جا کر چھپ گئے کہ آتا کون ہے. بہت دیر ہوئی کوئی آیا نہیں، تو گھر میں گھسے، جا کر دیکھا تو سارا گھر جھاڑو مارا ہوا، پانی بھر کر رکھا ہوا ہے، کھانا پکایا جا چکا ہے. تو اب بوڑھی اماں تو اندھی تھی، کہنے لگی کوئی آیا تھا اللہ کا بندہ، اس نے آ کر سارا کام کر دیا ہے، مجھے پتا نہیں ہے، مجھے دکھتا نہیں ہے آنکھوں کو. تو حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسرے دن بھی یہی ترتیب، تیسرے دن بھی یہی ترتیب، چوتھے دن، پانچویں دن صبح کی نماز سے پہلے اٹھ گئے تہجد کے وقت میں 3 بجے، وہاں اٹھ کر جا کر پہرا دیا تو کوئی آتا ہوا نظر نہیں آیا. تو اتنے میں تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی ہے، پورا بدن پر کمبل لپٹا ہوا ہے، اپنی چپل کو بھی اٹھا کر اپنے کندھوں میں دبا دیا ہے اور آہستہ 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 جا رہا ہے. تو حضرت عمر نے جب دیکھا تو کہا ہاں یہ ہے، لیکن پوچھا نہیں، سب کچھ ماجرا دیکھا. جانے کے بعد راستے میں پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنی چادر نہیں اٹھائی، کھڑے رہے. جب بہت دیر ہو گئی تو کہنے لگے عمر تو نے میری زندگی کا راز فاش کر دیا. یہ کون تھے؟ خلیفۃ المسلمین تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ساری زندگی اس بوڑھی اماں کی خدمت کرتے رہے، لیکن نام ظاہر نہیں ہونے دیا، نام ظاہر نہیں ہونے دیا. میرے بھائیوں، اگر یہی ناچنا گانا اسلام ہوتا، ڈھول تاشے کا نام اسلام ہوتا. آپ بی بی فاطمہ کے ایک جگہ ہمارا جانا ہوا تو وہ صاحب کہنے لگے میرے بدن میں بی بی فاطمہ آتی ہے، العیاذ باللہ. ایک مرد کے بدن میں ایک پاک ذات عورت کیسے آ سکتی؟ ہمیں سن کے تعجب ہوا. میں نے کہا یار یہ کیا، ہم نے کبھی سنا نہیں ہے. ہمارا میٹر الگ کام کرنے لگا. میرے عزیزوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب جنازہ نکلا ہے تو کندھا دینے والے صرف 4 لوگ تھے. کتنے؟ 4 لوگ. وصیت پہلے سے ہو چکی تھی خادمہ کو کہ مجھے پہلے سے غسل دیا جائے، میرے کپڑے پہلے سے تیار کیے جائے، تاکہ میرا جنازہ جب یہاں سے اٹھے تو میرے بدن کی انگلی کا ناخن تک کوئی غیر محرم نہ دے سکے. جب زندگی ایسی گزاری تو ایک ناچنے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کے بدن میں اتنی پاک ذات عورت کیسے آ سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تمہیں گمراہ کرنے کی باتیں ہیں، یہ تمہیں سچائی سے دور لے جانے کی باتیں ہیں. میرے عزیز بھائیوں، اپنی زندگی کے رخ کو صحیح رخ پر لائیں. اسی وجہ سے میں نے آیت پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا نبی تمہیں دے اسے مضبوطی سے پکڑو، جن سے روکے انہیں چھوڑ دو، جن سے روکے انہیں چھوڑ دو. حضور سے فرمائے گا یا رسول اللہ اطاعت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ، سب سے پہلے اللہ کے حکم کو ماننا، پھر کیا؟ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ، پھر اس کے بعد اس کے رسول کی زندگی کو فالو کرنا. یہ میرے عزیزوں یہ قرآن ہے. کہ قرآن سے بڑھ کر ہو گئے یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے؟ کیا قرآن سے بڑھ کر ہو گئے کہ ناچنے والے تمہارے ہیرو بن گئے؟ یہ قرآن سے بڑھ کر ہو گئے کہ PUBG گیم کے لیے اپنے سگے باپ کو مار دیا؟ کیا یہ قرآن سے بڑھ کر ہو گئے کہ زندگی گزارنے کے لیے جب راستہ نہیں ملا تو حرام کاری کی طرف چل دیے؟ کیا یہ قرآن سے بڑھ کر ہے کہ جس قرآن کو اللہ نے آسمانوں سے اتار کر ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنایا ہو؟ میرے عزیز بھائیوں، ہم زندگی میں ہمیشہ خیال رکھیں کہ ہم اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، قرآن کی اطاعت، حضور کی زندگی کی اطاعت کو فالو کریں گے. تو میرے عزیزوں، جب صحابہ نہیں بھٹکے ہیں العیاذ باللہ تو ہم بھی نہیں بھٹکیں گے، ہمیں بھی اللہ راستہ دکھائے گا. ہماری زندگی، ہم مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم والا کئی کلپ سن رہے تھے. حضرت نے کہا کہ امت اتنی پریشان، دیکھیں وہ کہتے ہیں کیا چلے چوک رہے ہیں لوگوں کے؟ نہیں. نمازی 5 وقت کی مسجدیں بھر رہی ہیں، آپ روزے ہفتے میں 2 روزے رکھ رہے ہیں لوگ. تو پھر کہہ رہے تھے کہ پھر امت اتنی پریشان کیوں ہے؟
انہوں نے سوال اٹھایا کہ میں آج کے علماء سے پوچھتا ہوں یہ امت اتنے حالات سے کیوں گزر رہی؟ جائیے کشمیر کا مسئلہ دیکھیے، سڑ گئے بچے، کٹ گئے بچے، پس گئے، لٹ گئے، گھر تباہ ہو گئے بیچاروں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، سر ڈھانپنے کے لیے سر پر ٹوپی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ان کی مسجدوں کو توڑا گیا، ان کے گھروں کو ویران کرا گیا۔ ایک چھوٹا بچہ ہاتھ میں مرچ لے کر کہہ رہا ہے کہ آج میرے حضور اگر زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ تمہاری امت کو آج ایک مرچ پر زندگی گزارنے کی نوبت آئی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک طرف تو کشمیر جل رہا ہو، ایک طرف تو ملک شام کاٹا جا رہا ہو، ایک طرف تو فلسطین تباہ ہو گیا، اس نے تو ہنسی زندگی میں دیکھی ہی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیا ناچنے کا نام اسلام ہے؟ اگر ناچنا ہی ہے تو پھر اپنا لیبل لگا دو، نکال دو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں ایک کافر ہوں، بن کر کہو کھڑے عام، اور پھر ناچو، پھر گاؤ، پھر سو، جو کرنا ہے کرو، جھوٹ بولو، خیانت کرو، وعدہ خلافی کرو۔ لیکن میرے عزیزوں، مسلمان کا لیبل لگا کر اگر اس طرح کرو گے تو بقول مولانا سجاد صاحب نعمادی فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اس کے گناہ دوہرے ہو جاتے ہیں، اس کا وبال 2 گنا ہو جاتا ہے۔ ایک نہ جاننے والا ہے، اس کو پتا نہیں ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے معلوم ہو جانے کے، مجھے سب کچھ پتا ہے پھر بھی میں ناچ رہا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے پھر بھی بے حیائی دیکھ رہا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے پھر بھی جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے کہ وعدہ خلافی کرنا جائز نہیں ہے، وہ پھر بھی وعدہ خلافی کر رہا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے کہ شادیوں میں بے فضولی کرنا حرام ہے، وہ پھر بھی کر رہا ہو، وہ مجھے سب کچھ پتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، یہ ابلتا آسمان اور پھٹتی زمین اور یہ گرم اور سرد ہوائیں، یہ اللہ کا نظام یہ بتاتا ہے کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے، اللہ ناراض ہو چکا ہے، اللہ روٹ چکا ہے۔ اللہ کو مناؤ میرے بھائیوں، اللہ کو مناؤ میرے بھائیوں، اللہ سے جڑو میرے بھائیوں، اللہ سے اپنا تعلق بناؤ میرے بھائیوں، اللہ سے اپنی زندگی کی لو لگاؤ۔ میرے عزیزوں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو، تیرے عفو بندہ نواز میں سر کٹا کر بھی کہو کہ ہم اپنے لائے ہوئے حسین کی سنت پر زندگی گزاریں گے، کہ کربلا کے میدان میں بھی اپنے سر کو کٹا کر کہا کہ اللہ ظہر کی نماز پڑھ کر میں نے اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کو بچانے کے لیے اپنا سر کٹایا ہے، اگر تیری اجازت ہوتی تو میں عصر کی نماز کے لیے اپنے کٹے ہوئے سر کے ساتھ میں وضو کر کے تیرے دربار میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ نمازیں ہوتی ہیں، یہ زندگی ہوتی ہے کہ کچھ نہیں تھا، نہ عالیشان گاڑیاں تھیں، نہ عالیشان بنگلے تھے، نہ عالیشان زندگی تھی۔ میرے عزیزوں، روٹی کا ٹکڑا کھا کر بھی وہ عالیشان زندگی گزار کر رہے کہ فقیری زندگی میں بادشاہت دنیا کو دکھا کر گئے۔ میرے بھائیوں، ہم ایسی زندگی گزاریں، ہم ایسی زندگی گزاریں، وعدہ خلافی چھوڑیں، جھگڑے چھوڑیں، محبت سے رہیں، اخلاص سے رہیں، ایک دوسرے کو گلے لگانا سیکھیں، ایک دوسرے کو محبت دینا سیکھیں۔ دیکھیں، جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے حالات بہت آئیں گے، بہت کچھ سنائیں گے لوگ، ہلنا نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت پر چلنا ہے۔ آج تو ہم غیر مسلموں کو مسجد میں آنا نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ حضور کی تاریخ پڑھیے کہ مدینے میں ایک یہودی کو لایا گیا، حضور نے مسجد نبوی میں کہا، مسجد نبوی کے کھمبے سے اس یہودی کو باندھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک غیر مسلم بھائی دینی تعلیم کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اسے آنے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ ہمیں اپنے اخلاق اسے دینے ہیں، ہمیں اسے اپنی معاشرت دینی ہے۔ ہم کہتے ہیں تھو 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 پینے والا آ گیا، تھو 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 یہ شرابی اور کافر آ گیا، اور ہم خود شراب پی کر مسجد میں آتے ہو، ہم خود جھوٹ بول کر مسجد میں آتے ہو، ہم خود دھوکہ دے کر مسجد میں آتے ہو۔ تو کیا میرے عزیزوں، شیطان نے ہمیں پٹی نہیں پاڑی ہے؟ کیا شیطان نے ہمیں سمجھایا نہیں ہے کہ تیرا کام 5 وقت نماز پڑھانا ہے اور پھر دوسروں پر تانے دیتے گھومنا ہے؟ تیرا کام صرف مصلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانی ہے اور اذان دینا ہے، اور پھر دوسروں کی پگڑیاں اگھالنی شروع کر دی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے لیے جھک جاؤ، اللہ کے لیے پی جاؤ، اللہ کے لیے مسکراؤ، تو اللہ تمہاری زندگی بھی مسکرا کر رکھے گا،
تمہاری موت بھی مسکرا کر رکھے گا۔ او میرے عزیزوں، کربلا کا واقعہ کوئی ناچنے کا واقعہ نہیں ہے، کربلا کا واقعہ ایک پیغام ہے کہ اللہ کے نام پر جو قربانی دینی ہوگی، جو اللہ کے نام پر دینا ہوگا ہم دے کر زندگی گزاریں۔ میرے عزیزوں، ایک چھوٹے بچے کے لیے آپ ساری زندگی راب کر، ساری زندگی کام کر کے اس بچے کی ایک مسکراہٹ دیکھتے ہو۔ اور میرے بھائیوں، جس نبی نے آپ کے لیے راتوں میں روئے ہیں، دن بھی رویا ہے، اپنا خون بہایا ہے، اپنی ساری نسل کو ختم کیا ہے، طائف کا واقعہ پڑھو تو میرے عزیزوں، کیا کوئی غیر مسلم تھے؟ اپنے ہی تھے پتھر مارنے والے، کوئی پرائے تھے، اپنے ہی تھے دھوکہ دینے والے، کوئی غیر نہیں تھے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اور دونوں حضرات یعنی باپ بیٹے کہا کرتے تھے، اس امت کو جتنا اپنوں نے دھوکہ دیا ہے، جتنا اپنوں نے تکلیف دی ہے، اس امت کو کسی اور نے اتنی تکلیف نہیں دی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہنے والے جن کی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے کھپ چکے تھے۔ بعد استغفار کا ورد کریں۔ آپ لوگ بہت مشغول ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کاروباری ہیں، تجارتی لوگ ہیں، لیکن کم سے کم 300 مرتبہ عصر کی نماز ختم کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے صرف 10 منٹ لگیں گے آپ کے لیے، تو آپ اپنے استغفار کا معمول بنائیں کہ روزانہ 300 مرتبہ
ایک استغفار اپنے لیے پڑھو یعنی استغفر اللہ، اور ایک استغفار پڑھو نستغفر اللہ، یعنی ایک واحد کا صیغہ ایک جمع کا صیغہ، تاکہ ساری امت آپ کے استغفار میں شامل ہو جائے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لال ہوں گے جو اللہ کے یہاں محبوب ہوں گے، اللہ کے یہاں برگزیدہ ہوں گے۔ آپ کے ایک استغفار سے اللہ تعالیٰ سارے دنیا کے حالات کو درست کر دیں گے انشاءاللہ۔ سب عمل کریں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔